سراج الحق صاحب، آپ لوگوں نے نیب کا ذکر کیا ہے کہ نیب کو آپ کنٹینیو کریں گے، تو نیب تو خود معیشت کی زبوحالی کا، معیشت کا پہیہ روکنے کا اور کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ ہاں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کنٹینیو نہیں کریں گے، ہم اس کا اصلاح کریں گے، ہم اس میں ریفارمز لائیں گے، ہم اس کو دیانتدار بنائیں گے۔ یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو کچھ لو اور کچھ دو کی اصول ہے، ہم اس چیز کو ختم کریں۔ فرض کرے ایک آدمی نے 1 ارب غبن کی ہے، کہ آپ نیب کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ 1 ارب غبن کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اور نیب والے کہے کہ چلے 50 کروڑ معاف اور 50 کروڑ ہمیں واپس کر لے؟ ہم اس نظام کو بدلیں گے۔ نیب بذات خود احتساب کے قابل ادارہ ہے، لیکن احتساب کا ادارہ ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو کہہ دیا ہے کہ 62 63 میں وہ ترمیم کریں گے، لیکن آپ لوگوں کے دستور میں یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اہلیت کو جانچنے کے لیے ایک خود مختار کمیشن آرٹیکل 62 63 پہ ان کو تولے گا۔ یہ 62 63 خود شریعت کے متصادم نہیں؟ دیکھیے، ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اختیار اس آدمی کو دے دے جو اہل ہو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب 62 اور 63 کے خاتمے کا جو مسلم لیگ نے اعلان کیا ہے، پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے، بلکہ پی ٹی آئی کے بعض لیڈروں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس ضیاء کو الحق ختم سے کریں پہلے گے۔ کے دور کے جو اوریجنل شکل تھا اس کو بحال نہیں، رکھے۔ میں عرض کروں، آپ دیکھیں ایک آدمی کو، یعنی اگر آپ ڈاکٹر بناتے ہیں اس کا بھی کوئی کوالیفیکیشن تو ہے، انجینئر بناتے اس کا بھی کوئی کوالیفیکیشن ہے۔ وہ تو ضیاء الحق کے اس انڈکشن سے نہیں، پہلے ضیاء تھا۔ الحق کی بات نہیں ہے۔ اگر ضیاء الحق نے کہیں نماز ادا کیا ہے، پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑی، اس لیے کہ ضیاء الحق نماز پڑھتے تھے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے مل کر اگر، اور پیپلز پارٹی نے 62 ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کا مطلب، اور 62 63 عوام کو بتائیں، لکھا ہے کہ آپ کا امیدوار ایماندار ہوگا، آپ کا امیدوار بدنام نہیں ہوگا، چور نہیں ہوگا، ڈاکو نہیں ہوگا، بدنام نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قومی اسمبلی میں مزید ایسی لوگ آ جائیں جو بدنام بھی ہو، جس پر چوری کا الزامات بھی ہو، جو مطلوب بھی ہو؟ مثلا یہ کہ تعلیم کی شرط ہو، یہ ہے اس پہ کرپشن، عدالت سے کنوکٹڈ نہ ہو، اس طرح کی چیزیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، اور وہ پہلے بھی تھی۔ لیکن میں درجنوں بار اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار انسان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے میرے نزدیک بھی یہ غیر شرعی دفعات ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اس میں تعلیم کی بات نہیں ہے، اس میں یہی ہے کہ کم از کم اس کا اتنا علم ہو کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہوں۔ تو آپ کیسے، یعنی آپ سر الحق صاحب، کوئی انسان یا آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پارسا اور متقی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کہ آدمی نے قتل کیا ہو اور اس پر ثابت ہوا ہو، ایک آدمی نے چوری کی اور ثابت ہوا ہو، ایک آدمی نے کرپشن کی اور ثابت ہوا، اور وہ پیسہ خرچ کر کے، اور وہ بھی کرپشن کا پیسہ خرچ کر کے قومی اسمبلی میں وہ بھی تو پہنچ پہلے جاتا ہے۔ والے میں بھی تھا نا، لیکن یہ کہ متقی، پارسا، صادق اور امین، پہلے تو صادق اور امین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صلی ہے، اللہ علیہ وسلم، اور اس میں وہ میں اور آپ جیسے انسانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صادق اور امین ہو، لیکن یہ اللہ کے سوا کوئی انسان یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے؟ باقی چیزوں کا آپ ان سے حساب کر لیں گے، اگر وہ روزہ نہ رکھتا ہو تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ عوامی قیادت کے لیے تو ضروری ہے، اور ساری دنیا میں یہ چیز موجود ہے۔ ایران میں تو بالکل انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ جو بھی آدمی صدارت کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس میں یہ کوالٹیز ہوں گے، وہ نالج رکھتا ہوگا، وہ معلومات رکھتا ہوگا، وہ تجربہ رکھتا ہوگا۔ اور یہ جو آپ اب کہتے اس میں میں ہیں نا، لکھا ہے کہ دین کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، ہاں دین جی، کے خاطر خواہ علم سے کیا مراد ہے؟ دین کا خاطر کم از کم وہ حرام اور حلال میں فرق تو کر سکتا ہوں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن اب آپ کو نازل پتہ ہوا ہے ہے، کہ مولانا یہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بعض لوگ مولانا مودودی کو بھی عالم نہیں مانتے تھے کہ وہ کسی نہیں، مدرسے کے فارغ میں نہیں ہیں۔ عرض کرتا ہوں، یہ فیصلہ میرے آئین نے فرد کو نہیں دیا ہے، یہ عدالت کو دیا ہے۔ تو عدالت اگر کسی کو 302 پر پھانسی کی سزا دے سکتی ہے تو آپ ان سے کہیں نا کہ آپ عدالت ہے، آپ کیوں کسی کا جان لے سکتے ہیں؟ لیکن
مہذب معاشروں میں لوگ اداروں کو اختیار دیتے ہیں۔ آئین میں جو 62 کا دفعہ ہے یہ کسی فرد کا اختیار نہیں ہے، نہ مولوی کا اختیار ہے، نہ مفتی کا اختیار ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کا اختیار ہے، یہ عدالت کا اختیار ہے کہ عدالت یہ فیصلہ کرے۔ لہٰذا کوئی اس کی تشریح آپ کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ 5 چیزیں ایک امیدوار میں ہونا چاہیے، اور اس وقت جب تک آپ اس کو اس کے رخ کے ساتھ نافذ نہیں کریں گے، یہی لوگ آپ کی قومی اسمبلیوں میں آئیں گے کہ 2 مہینے بعد لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس نے چوری کی، اس نے غبن کی۔ سلیم صافی، آپ کا پی آئی اے تباہ ہے، آپ کا سٹیل مل تباہ ہے، آپ کا وابڈا تباہ ہے، آپ کا ریلوے تباہ ہے۔ کیسے تباہ ہے؟ یعنی آپ اندازہ کر لیں، آپ کا پی آئی اے اس وقت 25 کروڑ روپیہ خسارے میں جاتا ہے 24 گھنٹوں میں، آپ کا ریلوے روزانہ 14 کروڑ روپے خسارے میں جاتا ہے 24 گھنٹوں میں۔ وقت ختم ہے، لیکن آپ نے اس کی وقت ختم نہیں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ ریلوے کو ٹھیک نہیں کر سکے، پی آئی اے کو ٹھیک نہیں کر سکے، چلے وہ ایک تانے کو ٹھیک نہیں کر سکے، کہ اسکول کو ٹھیک نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے جتنے بھی امیدواران ہیں یہ 62 ریاست پر پورے نہیں اترتے ہیں۔